بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ بنت محمد۔ قیامت والے دن فرشتے اعلان کریں گے کہ نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے لگی ہے۔ حضرت خدیجہ پہلی عورت تھی جنہوں نے نکاح کا پیغام نبی کو بھیجا۔ یوں اللہ نے ان کے ذریعے لڑکیوں کو خود اپنا خاوند پسند کرنے کی آزادی دی۔ بیٹی کی پسند۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنو بیٹی فاطمہ، علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں۔ پسند کی شادی۔ بیٹی جب پسند کی شادی کا کہے تو اسے بے حیا برا نہ کہو۔ پسند کی شادی بیٹیوں کا حق ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی۔ بھاگ کر شادی کرنا۔ اسلام ہمیں پسند کی شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام بھاگ کر اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر شادی کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا۔ بیوی کی گود۔ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سونا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نیک بیوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ جوانی میں شادی کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ بیوی کی گواہی۔ اپنی بیوی کو راضی اور خوش رکھو کیونکہ قیامت کے دن وہ تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ جنت کا دروازہ۔ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریحان کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزدار ہی داخل ہوں گے، سبحان اللہ۔ قبر کی شکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ کوئی اور بھیانک منظر نہیں دیکھا۔ یا اللہ، قبر کی شکتی سے ہماری حفاظت فرما۔ بے عزتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے وہ واحد لیڈر جنہوں نے 63 سال کی عمر پائی اور زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، بے شک وہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عورت کا جنازہ۔ عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں، میت کا منہ ڈھانپ دے، غیر محرم نہ دیکھے۔ اللہ کی قسم، زندہ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ سنو گڑیا، دوپٹہ تمہاری حیا، عزت اور زینت ہے۔ یہ سر پہ اچھا لگتا ہے، گلے میں نہیں، اور زینت کے لیے اسے گلے میں نہ ڈالیں کیونکہ تمہاری زینت اور خوبصورتی تب بڑھ جائے گی جب تم اسے حیا سمجھ کر سر پہ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے اچھے لوگ وہی ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہوں۔ محبت۔ اگر کوئی شخص آپ سے محبت کر ہی بیٹھا ہے تو اسے رلانے سے گریز کریں کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ قطرہ قطرہ کر کے آپ کی محبت بہتی ہے۔ رات۔ زندگی میں دو چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈال دیتی ہے، ایک رات کی نیند، اگر نیند نہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، دوسرا من پسند شخص، من پسند نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ حرام تعلق کبھی حلال نہیں بنتے۔ گواہ آپ کے چاہنے والے آپ کو سحری اور فجر کی نماز کے لیے ہی کیوں نہ اٹھاتے ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی نسلیں بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا، عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے اور پردے دار عورت جنت میں میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہوگی۔ سورہ یوسف کی مثال ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں ہماری پسندیدہ چیزوں سے آزماتا ہے تاکہ اس کو پانے کی تڑپ میں ہم اللہ کے اور بھی قریب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ پاکیزہ بیوی، جو خوبصورت اور پاکیزہ بیوی مرد سے خود کو ایک درجہ کم سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ماں کی صورت میں 3 درجے بلند عطا فرماتا ہے۔ 3 کام اللہ کو پسند ہیں: 1 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، 2 دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، 3 کسی کے گناہوں پر پردہ کرنا۔